بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجدہ شریف، کمال شریف کی انچاہی اولاد تھی، کیونکہ میں اپنی حق کے لیے بولنا جانتی تھی۔ میں برداشت نامی لفظ سے کوسوں دور تھی، اسی لیے مجھ پر بدتمیز کا ٹھپا سب سے پہلے میرے باپ کمال شریف اور پھر سارے خاندان نے لگا دیا تھا، اور رہی سہی کسر تب پوری ہوئی جب کمال شریف اور پورے خاندان کے خلاف جا کر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ انٹر کرنے کے بعد لڑکیاں چولہا سنبھال لیں اور پکا پکا کر سارے ٹبر کے منہ میں نوالے ڈالتی رہیں۔ یہ نہیں تھا کہ میں گھرداری کے خلاف تھی یا گھرداری جانتی نہیں تھی، بلکہ میں ہر چیز کو وقت کے لحاظ سے مینج کرنا جانتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جتنی میں بدتمیز مشہور تھی اتنی ہی سگھڑ بھی مشہور تھی۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی میں احسن طریقے سے نبھا لیا کرتی تھی، لیکن مصیبت تو تب پڑی جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر ابا نے مجھے جیب خرچ دینا بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ اب میرا کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ سو مجبوراً مجھے پارٹ ٹائم ایک ریسٹورانٹ میں شیف کی نوکری کرنی پڑی۔ میں پھر بھی خوش تھی، لیکن آفت میرے سر پر تب ٹوٹی جب میرے ابا حضور نے اپنے دوست کے لندن پلٹ بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، اور صرف رشتہ طے نہیں کیا تھا بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ میں جو ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑ پڑتی تھی اور جیت بھی جاتی تھی، اس بار کچھ نہ کر پائی۔ ابا نے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے کہنے پر شادی نہ کی تو وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے۔ مجھے تو اس دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ یہ میری سوچ تھی کہ میری ماں میرے باپ جیسا آدمی ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہیں، لیکن میری ماں کو فرق پڑتا تھا۔ وہ ظلم سہ سکتی تھی، لیکن طلاق لے کر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ سو ماں کے منتیں ترلے کرنے پر میں شادی کے لیے مان گئی تھی۔ ابا کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے میرے ابا مزید میری ماں کو پاؤں کی جوتی اور ہمیں بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ مجھ سے چھوٹی بہن شمائلہ بھی سہمی سہمی سی رہنے لگی کہ اگلی باری اس کی ہے۔ میرے بعد ابا اسے بھی کسی سے بھی زبردستی باندھ دیتے۔ وہ کہتے ہیں نہ خدا اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ سو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں ماں کے کہنے پر شادی کے لیے تیار تو ہو گئی تھی، لیکن میرا دل کسی صورت ابا کے منتخب کردہ لڑکے فیضان سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب میرے علم میں آیا کہ فیضان نے لندن کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کی ایک عورت سے شادی کر رکھی ہے جس سے اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فیضان کا رشتہ مجھ سے پہلے بھی 3 لڑکیوں سے طے پا چکا تھا جو الگ الگ شہروں سے تھیں، اور شادی ہونے کے بعد فیضان ان لڑکیوں کو لندن لے گیا۔ پھر وہ تینوں کہاں گئیں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ فیضان کا اگلا شکار میں تھی، اور باقی لڑکیوں کی طرح کچھ ہی دنوں میں میرا نام و نشان بھی غائب ہو جاتا اگر وقت رہتے مجھے فیضان اور اس کے باپ کی اصلیت معلوم نہ ہو جاتی۔ میں نے ابا کو بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور اماں وہ میری سنتی تو تھیں لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میرے پاس ایک ہی حل بچتا تھا کہ میں گھر سے فرار ہو جاؤں، اور خود کو فیضان جیسے شخص اور گدھ معاشرے سے بچانے کے لیے میں نے یہی کیا۔ میں نکاح کے عین وقت پر گھر سے بھاگی اور اپنی ایک دوست کے گھر آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح میرے باپ کی بہت بدنامی ہونی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں 1 مہینے تک اپنی دوست کے گھر چھپی رہی تھی، پھر اپنے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ ابا مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں، سو میں چلی آئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور سینے سے تو دل ہی نکل آیا، کیونکہ میرے جانے کے بعد کچھ بہت برا ہوا تھا، اتنا برا جس کا اثر ساری زندگی ہمارے گھر پر رہنا تھا۔ میری اکلوتی سائرہ پھپھو جو 1 نمبر کی چالاک اور لالچی عورت تھی، جو اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی امیر اور کبیر اور غیر ملکی لڑکوں سے کروانا چاہتی تھی، تو جب عین نکاح کے وقت میں بھاگ گئی تو عزت بچانے کے لالے پڑ گئے۔ ایسے وقت میں پھپھو نے اپنی چالاکی دکھانے کی کوشش کی اور فوراً سے اپنی بڑی بیٹی امارہ کا رشتہ پیش کر دیا۔ فیضان کے گھر والوں نے تھوڑے نخرے کیے، لیکن پھر مان گئے، اور یوں سائرہ پھپھو کی بیٹی امارہ سے فیضان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 10 دن کے اندر اندر ہی وہ امارہ کے کاغذات بنوا کر اسے اپنے ساتھ لندن لے گیا تھا۔ سائرہ پھپھو بیٹی کی قسمت پر پھولے نہیں سما رہی تھی، اور میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ پھپھو نے اپنے لالچی پن میں اپنی بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔
امارہ ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی جسے نہ دنیا کی سمجھ تھی اور نہ ہی لوگوں کی پرکھ۔ وہ بہت معصوم لڑکی تھی جو نہ جانے اب کہاں اور کیسی تھی۔ فیضان نے میرے گھر والوں اور پھپھو کو فی الحال یہ کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا کہ وہ اور امارہ ہنی مون پر ہیں، فارغ ہو کر رابطہ کریں گے۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو امارہ کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ عارضی طور پر میں نے ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ میرا دل ہر وقت امارہ کے لیے ڈرتا رہتا تھا اور آخر کار 3 ماہ بعد میری چھوٹی بہن شمائلہ کا مجھے فون آیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نہ امارہ کا کچھ پتہ تھا، نہ فیضان کا اور نہ اس کے باپ کا۔ میرے ابا ہر جگہ انہیں ڈھونڈتے مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ امارہ کے جانے کا دکھ تو مجھے تھا ہی، لیکن میں نے اس موقع کو غنیمت جان کر پھر سے گھر میں اپنی جگہ بنانے کا سوچا، اور بالکل میری سوچ کے مطابق ابا کچھ بھی نہیں بولے تھے میرے گھر آنے پر۔ میں اب آزادی سے گھر پر رہ سکتی تھی۔ سال بھر گزرا تو امارہ کی گمشدگی کا غم کم ہوتے ہوتے بالکل تھوڑا رہ گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے، اور اسی دوران میری زندگی میں وہ آیا تھا جس کا ہر لڑکی کو ہمیشہ سے انتظار ہوتا ہے، وہ جو خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ میرے خوابوں کا شہزادہ بھی آ گیا تھا۔ اس کا نام سمیر تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں سوچتی تھی کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہو۔ وہ یونیورسٹی میں میرا جونیئر تھا اور عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن اس کی اور میری بہت جلد دوستی ہو گئی تھی، جو کہ کب محبت میں بدلی ہم دونوں کو پتہ نہیں چلا تھا۔ سمیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جو میری طرح اسکالرشپ پر ہی یہاں تک پہنچا تھا، اور اس کا مقصد اپنا مستقبل بنانا تھا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا، اور ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنا مستقبل بھی سوچ لیا تھا۔ لیکن اچانک سے پھر میرے ابا کو کوئی دورہ پڑ گیا تھا میری شادی کا۔ چونکہ میں بڑی بیٹی تھی، اسی لیے بار بار میری شادی کا خیال ہی ان کے ذہن میں آتا تھا۔ امارہ کے بعد کچھ عرصے ابا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن ایک بار پھر سے ابا کو میری شادی کرنے کی سوجی، اور آنن فانن ابا نے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ اس بار ابا کم پڑھا لکھا لیکن امیر لڑکا لے کر آئے تھے، جو اپنا کاروبار کرتا تھا اور مہینے کے لاکھوں کماتا تھا۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور عادت اور اطوار کا بھی اچھا تھا۔ بہت چھان پھٹک کے بعد بھی اس کے اندر غصے کے علاوہ کوئی اور خرابی نہیں نکلی تھی۔ اس بار تو ابا نے مجھے صحیح خاموش کروا دیا تھا اور فٹ سے میری شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی تھی۔ میری وجہ سے جو پہلے بدنامی ہوئی تھی، اس کے بعد ابا بس مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے دفع ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اس بار بھی ابا کے منتخب کیے گئے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اور وجہ سمیر تھا۔ میں سمیر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو شادی کیسے کر لیتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میں نے اپنے دل کی سنی اور اپنے باپ کو ایک بار پھر سے بدنامی کی کھائی میں دھکیل کر اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکل گئی۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دلہن کے لباس میں ہی پارلر سے شادی ہال جانے کی بجائے بھاگ گئی۔ آدھی رات کو جب میرے گھر والے سر پکڑ کر رو رہے تھے، تو میں خوشی اور جوش سے اپنی خوشیوں اور منزل کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو دلہن بنی میں ایک مڈل کلاس بستی میں رکشے سے اتری اور سمیر کے گیٹ پر جا پہنچی۔ کافی بار بیل بجانے اور دروازہ پیٹنے پر کوئی آیا تھا اور دروازہ کھولا تھا۔ وہ یقیناً سمیر کا باپ تھا، جو میری حالت دیکھ کر اور میری کہانی جان کر آگ بگولا ہو گیا تھا، اور اگلے ہی پل میں سمیر کے چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی تھی، جہاں عدالت بیٹھ چکی تھی، اور میں تو وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں اتنی زیادہ مخلوق رہتی تھی کہ میرا دم تھوڑی ہی دیر میں گھٹنے لگا تھا، لیکن میں وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ سمیر کے لیے گھر سے نکلی تھی تو اب ہر حال میں سمیر کے ساتھ ہی رہنا تھا، لیکن دھچکا مجھے اس وقت لگا جب سمیر نے اپنے گھر والوں کے کہنے پر میری تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سمیر کا کہنا تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنے اخراجات برداشت کر رہا ہے، اسی لیے اس وقت وہ مزید کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے مجھے اپنا بھی نہیں سکتا۔ سمیر کے گھر سے نکلتے وقت میرا دل پھٹ رہا تھا اور آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اور جس کے لیے جلا کر آئی تھی اس نے بھی مجھے بے سہارا کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اب کیا کروں یا کہاں جاؤں۔
بہت ہمت کر کے میں سب سے پہلے گھر آئی تھی، لیکن وہاں سے اماں نے مجھے بھگا دیا کیونکہ اس بار ابا میرے خون کے پیاسے بنے بیٹھے تھے۔ یہاں میں ان کی نظروں کے سامنے آتی اور وہاں وہ مجھے جان سے مار ڈالتے۔ ابا مجھے جان سے مار ڈالتے اس بات کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے پتہ چلا کہ میرے اس قدم نے ایک بار پھر کسی معصوم کی زندگی خراب کر دی تھی۔ میری وجہ سے ایک بار پھر کوئی سولی چڑھ گیا تھا اور اس بار میری وجہ سے سزا کاٹنے والی میری خود کی بہن شمائلہ تھی۔ اس بار قربانی کا بکرا شمائلہ بنی تھی، جسے میرے بھاگ جانے کے بعد دلہن بنا کر سمد سے بیاہ دیا گیا تھا۔ شمائلہ صرف 19 سال کی تھی اور سمد 32 سال کا مرد تھا۔ میری وجہ سے میری بہن پر بڑا ظلم ہوا تھا۔ میں روتی پچھتاتی دارالامان پہنچی تھی کیونکہ مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور کہتے ہیں خوبصورت لڑکیوں کو دارالامان کی وارڈن فوراً رکھ لیتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی مجھے دارالامان آئے 3 دن ہی گزرے تھے کہ بھانت بھانت کے مرد مجھے ارد گرد پھرتے دکھائی دینے لگے۔ میرا دماغ کھٹکا کہ عورتوں کے دارالامان میں مردوں کا کیا کام ہے؟ تو پھر اصل وجہ سامنے آئی تھی کہ انسانی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر وہاں کے لوگ عورت ذات کو بیچ کر کھاتے تھے۔ وہ پورا سسٹم تھا جس سے لڑنا بہت مشکل تھا، سو میں نے یہی ضروری سمجھا کہ اپنی جان بچائی جائے اور وہاں سے بھاگ جایا جائے۔ میں دارالامان سے نکلی تو تب بھی میرے پاس جانے کو کوئی رستہ نہیں تھا۔ ابا کی شادی کروانے کی ضد، میرے گھر سے بھاگ جانے اور سمیر کے یوں منہ موڑ لینے کے بعد میری تعلیم بھی ضائع ہو چکی تھی اور میری محنت بھی۔ انہی دنوں فائنل سیمسٹر کے ایگزام تھے جو میں نہیں دے پائی تھی اور نتیجتاً میں فیل ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فٹ پاتھ پر چلنے والی میں خود کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتی تھی اور آج کہاں سے کہاں آ پہنچی تھی۔ چلتے چلتے جب میں بہت تھک گئی تو میں نے دوپٹے کے کونے سے بندھے چند نوٹوں کو مٹھی میں دبایا اور اپنی حالت درست کرتی ایک ریسٹورانٹ میں چلی گئی۔ جتنے بھی دکھ ہوں پیٹ کہاں جانتا اور مانتا ہے، وہ تو بس بھوکا ہوتا ہے۔ کھانا جیسے ہی آیا تو میں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی کہ ایک شخص میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تو وہ مجھے ایک اچھے گھر کا سلجھا ہوا لڑکا لگا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور پھر سے کھانے پر توجہ دی ہی تھی کہ وہ کچھ ایسا بولا کہ میرا منہ اور ہاتھ ساکت رہ گئے تھے اور میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا نام یاسر ہے، وہ آج ہی امریکہ سے واپس آیا ہے، اس کی فیملی اس کی شادی کروانا چاہتی ہے جبکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ایک پاکستانی نژاد امریکن سے شادی کر چکا ہے۔ اسے میں سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی لڑکی لگی تھی جسے وہ اپنی نکلی بیوی بنا کر ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں خوب ہنسی اس کے مذاق پر، لیکن پھر اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یوں بھی بغیر کسی جان پہچان کے اس طرح کسی انجان مرد کے ساتھ جانا خطرے سے خالی تو نہیں تھا، اور میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی کافی دیر کی کوشش کے بعد میں مان چکی تھی، اور مانی بھی اس بات پر تھی کہ وہ مجھے میرے اس کام کی قیمت ادا کرے گا، وہ بھی ڈالرز میں۔ مجھے کوئی بہت لالچی قسم کی لڑکی سمجھ کر وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مان گیا۔ مجھے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال گیا، پھر پارلر، جہاں سے ایک دم میرا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ رات اسی میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہم پنجاب میں تھے۔ یاسر پنجاب کا تھا اور شاید بہت عرصے بعد گھر لوٹا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ میں یاسر کی بیوی ہوں تو سب منہ بنا کر اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تھے۔ میں نے بھی کوفت سے یاسر کو بھیجا اور اپنے کمرے میں جا کر لمبی تان کر سو گئی۔ حالات جیسے بھی ہوں میں اپنی موج میں جینے والی لڑکی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنے ماتھے پر کتنے بل ڈال لیتے ہیں۔ کافی دیر سونے کے بعد جب میں اٹھی تو یاسر کا پورا ٹبر میرے سر پر کھڑا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میری ساس یعنی یاسر کی امی نے کھانا لگنے کا بتایا۔ مجھے تو بھوک لگی تھی، سو فوراً کھانے کے دسترخوان پر پہنچی اور ٹوٹ پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے یاسر اور اس کے گھر والوں کی عادت سی ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں میری یاسر اور اس کے پورے گھر سے دوستی ہو گئی تھی۔ سبھی اچھے تھے سوائے ہما کے۔ ہما نہ اچھی تھی اور نہ ہی بری، وہ بس چپ رہنے والی لڑکی تھی جو سب کو یوں دیکھتی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ میں نے کافی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہ ہو پائی تھی۔ ایک دن میں ہما کا حال احوال دریافت کرنے اس کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔
واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، سو میں وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی کہ جب میری نظر ہما کی کتابوں سے جھانکتے ایک عجیب سے کاغذ میں پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی کتاب کھولی تو میرے سر پر آسمان آ گرا تھا کہ کتاب سے ملنے والے کاغذات میڈیکل رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین تو اس وقت نکلی جب ان رپورٹس کو غور سے پڑھا تو پتہ چلا کہ ہما ماں بننے والی تھی۔ ہما صرف 17 سال کی تھی اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی وقت ہما واش روم سے باہر نکلی۔ میرے ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور اگلے ہی پل جب میرا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی اور میری منتیں کرنے لگی تھی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ ہما نے بتایا کہ میٹرک کے بعد اس نے شہر میں داخلہ لے لیا تھا، جہاں اس کی ملاقات ایک ثاقب نامی لڑکے سے ہوئی جو خود کو اس کا سینئر بتاتا تھا۔ چونکہ کالج بہت بڑا تھا اسی لیے وہ سچ میں اس کا سینئر تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی دوستی بہت جلد ہی ثاقب سے ہو گئی تھی، جو محبت میں بدلی تو ثاقب کے اندر ہما کے ساتھ رہنے کی خواہش جاگی۔ لیکن ہما کم عمر ہونے کے باوجود تھوڑی سمجھدار تھی، تبھی کسی حرام رشتے کی جگہ نکاح کی بات کرنے لگی۔ یوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے ثاقب نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ثاقب یہ کہہ کر گیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے جا رہا ہے، پھر وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ثاقب کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور اب ہما پریگننٹ بھی تھی، لیکن ثاقب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہما بیچاری چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی، مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ اور پھر جب اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں ہی اسے ہسپتال لے گئی اور وہاں اس کے نام کی جگہ پیشنٹ کے طور پر اپنا نام لکھوا لیا، کیونکہ نقلی ہی صحیح میرے ساتھ میرے شوہر کا نام لگا ہوا تھا، جبکہ ہما کے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں تھا تو فالتو میں بدنامی ہوتی۔ اسی لیے چیک اپ کروانے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ رپورٹس کل تک کلینک والوں نے گھر ہی پہنچا دینی تھی اور گھر پر اگلے 3 دن تک میرے اور ہما کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہونے والا تھا، تو ہم دونوں مطمئن تھیں۔ لیکن نیند تو اس وقت اڑی جب اگلے دن میڈیکل فائل ہاتھ میں لیے یاسر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ رپورٹس دیکھ چکا ہے۔ ہما ڈر کے مارے پیلی پڑنے لگی تو میں نے اسے نیند کی دوائی دے کر سلایا اور جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یاسر میرا سامان باندھ چکا تھا۔ اس نے رپورٹس اٹھا کر میرے منہ پر دے ماری اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے کردار کے بھی چیتھڑے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میڈیکل فائل پر میرا نام تھا، اسی لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یاسر سب فیملی والوں کے ساتھ والے گاؤں کسی کی شادی پر گیا ہوا تھا جب اس کے دوست ہرمیت نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ ہرمیت اسی ہسپتال میں گائنیکولوجسٹ کا ہیلپر تھا جہاں ہما کے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ہرمیت نے رپورٹس دیکھتے ہی سب سے پہلے یاسر کو فون کر کے مٹھائی کے ساتھ ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور جیسے ہی یاسر مٹھائی کی ان ٹوکریوں کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو رپورٹس دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہوتا گھر پہنچا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی صفائی مانگی اور نہ پیش کرنے کا موقع دیا، بلکہ مجھے گھر سے نکال بھی دیا اور ڈالرز بھی میرے منہ پر مارے تھے۔ میں اپنا سامان اٹھائے ایک بار پھر سے شہر میں اپنے باپ کے گھر کے سامنے تھی۔ میرے پاس یہاں کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے ابا کے بہت منتیں ترلے کیے اور کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے ابا کا غصہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، سو مجھے گھر پر رہنے کی اجازت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی اور یہ خوشی دگنی تب ہوئی جب میری ملاقات ایک بار پھر سمیر سے ہوئی تھی۔ سمیر نے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے فوراً معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت جو کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پھر سے اپنے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ سمیر پڑھائی کے ساتھ اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، تو میں نے یاسر کے دیے ہوئے تمام ڈالر سمیر کو دے دیے تاکہ وہ جلدی ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ سکے۔ میرے دیے ہوئے پیسوں سے سمیر نے اپنے پبلشنگ ہاؤس کی بنیاد رکھی اور قسمت اچھی تھی کہ سمیر پبلشنگ سے شائع ہونے والی کتابوں کے ایڈیشن 1 ماہ میں ہی فروخت ہو گئے اور اس کے ادارے نے بہت جلدی ترقی کر لی۔ سمیر بہت محنت کر رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، جب اچانک سے میں ایک دم سے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی اور میرے خواب ایک بار پھر سے چکناچور ہو گئے تھے۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت ہمیشہ سے ہی بہت کم رہی تھی۔ مصیبتوں اور تکلیفوں نے ہمیشہ مجھے اپنے حصار میں رکھا تھا۔ زندگی اچھی بھلی ہی گزر رہی تھی کہ اچانک سے میری چھوٹی بہن شمائلہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی پریگننسی میں بہت سارے مسائل آ رہے تھے۔
کافی دن تک وہ ہسپتال میں داخل رہی تھی اور پھر ایک دن ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس نے دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ ابھی شمائلہ کی موت کا غم دل کو کھائے ہی جا رہا تھا کہ ابا نے ایک بار پھر سے میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابھی شمائلہ کی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ ابا نے میری شادی سمد سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شمائلہ کی ننھی گڑیا آئلہ کو ماں کی ضرورت تھی اور خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے طے پایا تھا کہ میری شادی سمد سے کر دی جائے گی۔ اس بار تو اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے بہت سارے اعتراضات تھے۔ میں نے سمیر سے بات کی تو اس نے فی الحال چپ چاپ مجھے سمد سے شادی کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جیسے ہی وہ مکمل سیٹل ہو جائے گا تو میں سمد سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں۔ میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے شادی کے لیے ہاں کر گئی اور یوں 1.5 سال پہلے جس شخص سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے میں گھر سے بھاگی تھی، آخر کار میری اسی سے شادی ہو چکی تھی۔ اور حیرت کا اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب شادی کے بعد سمد کو اپنے آگے پیچھے گھومتے پایا جیسے ہم دونوں کی لو میرج ہو۔ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش معلوم ہو رہا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں چونکہ سمیر سے محبت کرتی تھی اسی لیے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اسی طرح شادی کو 2 ماہ گزرے ہی تھے کہ سمد کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی اور وہ اس آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ سمد میرا شوہر تھا لیکن مجھے اس کی موت کا بالکل بھی دکھ نہیں تھا۔ میں عدت کے دن سمد کے گھر میں رہتے ہوئے ہی گزار رہی تھی اور عدت پوری ہوتے ہی میرا سمیر سے شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ سمیر ان دنوں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا تو میں بس بے صبری سے سمیر کے واپس آنے اور اپنی عدت ختم ہونے کی منتظر تھی، لیکن دوران عدت 2 بہت عجیب چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں۔ ایک تو سمیر کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، دوسرا مجھے خواب میں سمد نظر آتا تھا اور وہ میرے بہت قریب ہوتا تھا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی اور یہ تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو اس ڈراؤنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے میں ایک مولوی صاحب کے پاس گئی جنہوں نے میرا خواب تسلی سے سنا اور مجھے مشورہ دیا کہ میں سمد کی قبر کو کھدواؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مولوی صاحب نے ایسا کیوں کہا تھا، لیکن میں نے ان کی بات مانی اور اسی دن جیسے ہی قبر کھدوائی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ قبر میں سمد کی جگہ اپنا وہ دیکھا تھا میں نے جس سے مجھے بے انتہا محبت تھی، وہ جس کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ قبر میں سمد کی نہیں سمیر کی میت تھی، وہ بھی کفن کے بغیر۔ ایسے لگتا تھا جیسے سمیر کو بس لا کر قبر میں پھینک دیا گیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میں نے ساری بات بنا کوئی بھی جھوٹ بولے اماں ابا کو بتا دی تھی اور قبر کھودنے والے نے بھی ابا کے سامنے گواہی دی تو ابا کو میری بات مانتے ہی بنی تھی۔ یہ بہت شاکڈ خبر تھی کہ سمد زندہ تھا، لیکن کہاں؟ اس بات کی خبر صرف پولیس ہی لگا سکتی تھی۔ میں نے رپورٹ درج کروائی تو 1 ہفتے کے اندر اندر سمد پولیس کی حراست میں تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ سمیر کو اس نے ہی مارا تھا۔ اس نے اپنی موت کا ناٹک کیا کیونکہ وہ میرے اور سمیر کے بارے میں جان چکا تھا۔ سمد نے وہ قبر کھدوائی تھی اور بہانے سے سمیر کو وہاں لے جا کر قبر میں دھکا دیا اور زندہ دفن کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے سمد کا دل بھی نہیں کانپا تھا کیونکہ وہ میرے لیے جنونی تھا اور مجھ سے محبت کرنے والے ہر شخص کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن شادی شمائلہ سے ہو گئی جس کا غصہ وہ شمائلہ پر پورا اتارتا تھا، اور یہ سمد کی مہربانی ہی تھی کہ شمائلہ ڈیلیوری کے وقت جان کی بازی ہار چکی تھی۔ سمد کی ماریں کھا کھا کر وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جی ہی نہیں پائی تھی۔ سمد ایک گھٹیا انسان تھا جس نے صرف اپنی ضد کی خاطر سب کو اذیت دی تھی۔ اس سے بڑھ کر سمد کے گھٹیا پن کی انتہا کیا ہوگی کہ جب میں سمجھتی تھی کہ سمد مر چکا ہے تو وہ چپکے سے میرے رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر میرے قریب آتا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں نے اسے خواب میں دیکھا ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں نے سمد سے طلاق لی اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے لگی تھی۔ میرے پاس آئلہ تھی جس کو دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یاسر اور اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ وہ یاسر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب یاسر میرے پیچھے ہی آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے یاسر کے لہجے نے عرصہ پہلے تکلیف دی تھی اور آج اسی کی معافی نے مجھے راحت بھی دی تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تب بہا جب یاسر نے بتایا کہ ہما مر چکی ہے۔
جب یاسر نے مجھے گھر سے نکالا تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد ہما نے ایک خط میں سب لکھا اور اپنی جان دے دی۔ تب سے ہی یاسر مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور اب کہیں جا کر سمد کیس کے میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچا تھا۔ جہاں زندگی میں اتنے رسک لیے تھے وہاں یاسر سے شادی کرنے کا رسک بھی میں نے لے ہی لیا، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب یاسر میرے ساتھ ساتھ آئلہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور میں اور وقت دونوں گواہ بنے کہ یاسر نے آئلہ کے لیے باپ سے بڑھ کر پیار دکھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئلہ بھی جان دیتی ہے یاسر پر۔ زندگی نے بہت غم دیے لیکن پھر یاسر کی صورت صبر کا پھل بھی دے دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔